بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسیب نامی ایک شخص تھا۔ وہ روایت کرتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے میرا دریائی کنواں تھا، جسے ڈکلی یا جھلار بھی کہتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، دھندلی سی چاندنی رات تھی، ہر طرف سکون تھا۔ میں اپنے کنویں پر اونٹ جوت کر کھیت کو پانی لگا رہا تھا۔ اچانک دریا کے دوسرے کنارے سے مجھے آواز آئی، آپ کو کہاں کہاں روؤں، آپ کے دکھوں پر کہاں کہاں آنسو بہاؤں، کربلا روؤں یا کوفہ کی راہوں پہ آنسو بہاؤں، شام کی گلیوں میں روؤں یا بہتے ہوئے دریاؤں پر روؤں، کوئی ایک جگہ تو مقرر کر لیتے او مجھ اجڑی کے معصوم لال۔ مسیب کہتا ہے کہ آواز اتنی دردناک تھی اور بین اتنا دل کو چیر دینے والا تھا کہ اونٹ گھٹنوں کے بل زمین سے جا لگا۔ میں دوڑتا ہوا دریا کے کنارے پر آیا۔ چاندنی رات کی مدھم مگر شفاف روشنی میں نے دیکھا کوئی چیز مجھے دریا کی لہروں پر بہتی ہوئی نظر آئی۔ دوسرے کنارے پر ایک برقع پوش مستور آہستہ آہستہ اس تیرتی ہوئی چیز کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ بس کچھ دیر کے بعد ان کے بین سنائی دیتے تھے، آپ کے دکھوں پر قربان جاؤں اور کتنا سفر کرو گے۔ مسیب کہتا ہے کہ میں نے قریب جا کر دیکھا، دو چھوٹی چھوٹی لاشیں تھیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی تھیں۔ میں نے آواز دے کر اس مستور سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ کس کی لاشیں ہیں؟ آہستہ آہستہ آواز آئی کہ میں تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں اور یہ مجھ اجڑی کے لال ہیں۔ غریبوں پر ایک احسان کرو، لاشوں کو دفن کر دو، میں تمہاری جنت کی ضامن رہوں گی۔ مسیب روایت کرتا ہے کہ میں معظمہ پاک بی بی کا حکم سن کر فوراً دریا میں اتر گیا۔ میں جتنا لاشوں کے قریب جاتا وہ اتنی ہی دور ہو جاتی۔ میں نے عرض کیا، اے پاک معظمہ بی بی، یہ لاشیں مجھے قریب نہیں آنے دیتی۔ پاک بی بی نے کہا کہ یہ امت سے بہت ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے یہ آپ کو قریب نہیں آنے دے رہے۔ پھر انہوں نے آواز دے کے فرمایا، میرے لال ان سے نہ ڈریں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، میں ضمانت دیتی ہوں۔ مسیب کہتا ہے کہ میں ان لاشوں کو باہر لے آیا، میں نے ان کے غسل و کفن کا انتظام کیا، پھر میں نے بیلچے سے قبریں تیار کی اور ان کی غربت اور مظلومی پر جی بھر کے رویا۔ میری آنکھیں ٹوٹ کر برستی رہیں۔ جب میں رو رو کے تھک گیا، پھر میں نے ان مظلوم دونوں بھائیوں کو دفن کر دیا۔ یہ واقعہ جناب محمد اور ابراہیم کا ہے، جو حضرت علی کے نواسے اور لاہور والی بی بی پاک دامن کے بیٹے تھے، جنہیں حارث نے فرات کے کنارے شہید کیا تھا، اور وہ بہتے بہتے مسیب نامی علاقہ میں پہنچے اور مسیب نامی شخص نے تدفین کی۔